ایک دن حافظ میرے پاس لیپ ٹاپ کر آیا کہ اس میں ونڈو کرنی ہے۔ میں نے کہا میرے گھر پکڑا دو، میں کسی وقت فارغ ہو کے ونڈو کروں گا۔ وہ میرے گھر کی طرف جاتا ہے مگر راستے میں 2-3 محلے کے لڑکے ملتے ہیں۔ بات چیت کے دوران پتہ چلنے پہ انہوں نے حافظ کو کہا کہ لیپ ٹاپ ہمیں دے دو، ہم ونڈو کر دیں گے۔ پھر کئی دن تک لیپ ٹاپ واپس نہ ملا۔ ادھر حافظ پریشان ہوا کہ ابو نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا کہ لیپ ٹاپ کہاں ہے۔ اسی پریشانی میں وہ بیچارہ بار بار ان لوگوں سے لیپ ٹاپ کا مطالبہ کرنے لگا۔ ان لڑکوں نے حافظ کو شہر کے کنارے کی طرف، ریلوے اسٹیشن کے عقب میں موجود آبادی کی طرف بلایا۔ حافظ اپنی کپڑے کی دکان سے ملازم کو بتا کر جاتا ہے کہ میں لیپ ٹاپ لینے جا رہا ہوں، ابو پوچھے تو بتا دینا کہ ادھر ہی کہیں کام سے گیا ہے، ابھی جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے حافظ لاپتہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ گزرتا جا رہا تھا، گھر والوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر ادھر سے پوچھا جانے لگا۔ حافظ کے والد صاحب میرے پاس بھی آئے۔ میں نے بتایا کہ چند دن قبل آخری بار مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ لیپ ٹاپ میرے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی لیپ ٹاپ ہمارے گھر پہنچا۔ بالآخر تھانے میں رپورٹ درج کروائی گئی اور مشکوک افراد کی گرفتاریاں شروع ہوئی۔ صبح فجر کے بعد میں نے حافظ کے والد کو فون کیا تو اس کی طرف سے ان کی روتی ہوئی آواز سنائی دی کہ ظالموں نے ایک لیپ ٹاپ کے پیچھے میرے بیٹے کو ہی شہید کر دیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی عقبی کالونی سے حافظ کی لاش برآمد ہوئی ہے، جس کو ناتجربہ کار نوعمر قاتلوں نے برآمد ہو جانے کے ڈر سے پہلے تو اسے جلانے کی کوشش کی، پھر اس کی کئی ٹکڑے کر کے کسی بوری میں ڈال کے دریا وغیرہ میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا، مگر وہ کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے اور لاش وہیں اس مکان میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ہمیں اطلاع ملی تو ہم لوگ یعنی میں اور چھوٹا بھائی عمیر اور ہمارے ایک دوست ہسپتال پہنچے، جہاں پوسٹ مارٹم والے شعبہ میں اس شہید حافظ کا کئی حصوں میں منقسم لاشیں موجود تھا۔ کافی لوگ اور بھی وہاں جمع تھے، مگر بہت کم لوگ میں ہمت تھی کہ کئی دنوں کی پڑی ہوئی اس لاش کے جو کہ کافی حد تک جل بھی چکی تھی اور ٹکڑوں کی صورت میں تھی، دیکھ پاتے۔ میں نے اور چھوٹے بھائی نے کچھ احباب کی مدد سے ہمت کر کے جس طرح بھی بن پایا اور موقع پہ سمجھ میں آیا اس کو غسل دیا اور اس کو کفن دے کر تابوت میں منتقل کر دیا۔ یہ خود کا چشم دیدہ اندوہناک اور سچا واقعہ سنانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ایمان کی دولت کے بعد اللہ کی قسم آپ کی زندگی بھر کی ساری کمائی سے قیمتی آپ کی اولاد ہے۔ خدا کے لیے اپنی اولاد سے اتنی گہری دوستی رکھے کہ وہ کوئی بھی پریشانی والا معاملہ صرف آپ سے سنجا کرے، نہ کہ آپ کے خوف سے باہر لوگوں کو بتائے، یا خود ہی اس کا حل سوچنے نکل پڑے اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے۔ کاش کہ والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ اولاد کے بھی اسلامی حقوق کی تشریح کی جائے کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگی، تو آنے والے ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا بھول نہ جائے۔ والسلام۔